तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज अरशद शरीफ शहीद की वालदा ने अदालत में हाज़िरी दी, जहां उनके बेटे का केस सुप्रीम कोर्ट के सू मोटिव नोटिस की रोशनी में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब सुन रहे थे। सबसे पहले तो FIR पे बात करेंगे। FIR के साथ वही खेल हुआ है जो इमरान खान साहब की FIR के साथ हुआ था, यानी कि वारसों के होते हुए उनकी वालदा की मदियत में FIR नहीं की गई और SHO की मदियत में, हुकूमती SHO, उसकी मदियत में FIR की गई, जो कि बिल्कुल गलत है। और यहीं से पता लगता है कि इस केस को भी खूब खाते डालने की तैयारियां हो रही हैं। खैर, इंशाल्लाह पाकिस्तानी आवाम ये होने नहीं देगी। अंधा कानून, अंधी अदालतें, अंधा इंसाफ अब नहीं चलेगा इस पाकिस्तान में। क्या पाकिस्तान की अदालतें अरशद शरीफ शहीद के इंसाफ का बोझ उठा सकती हैं, उसको इंसाफ दिला सकती हैं? इस केस में क्या क्या हुआ, क्या क्या होना है, वो टेक्निकल बातें आपने बहुत सुनी होंगी। मैं सिर्फ आपको इस केस का एक और पहलू दिखाना चाहूँगा कि इस केस में जो इंसाफ का जो पैमाना है वो पूरा किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। मेरी अपनी ज़ाती राय तो यही है कि इसको दबा दिया जाएगा, क्योंकि जो अदालतें खुले सबूत होने के बावजूद मुजरिमों को सज़ा नहीं दे सकी, वो अरशद शरीफ शहीद के भी मुजरिमों को नहीं दे सकती, जो कि नहायत ताकतवर मुजरिम हैं और इस मुल्क में सबसे बड़ी माफिया से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनको भी सज़ा नहीं मिलने लगी। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि अरशद शरीफ की वालदा ने बंद लिफाफे में FIR में कुछ अफराद को नामज़द करने की दरख्वास्त दी, जिसे चीफ जस्टिस साहब ने खोल कर पढ़ा और फ़ौरन सफाइयाँ देते हुए बॉल हुकूमत की कोर्ट में फेंक दी कि वो कानून के मुताबिक तहकीकात करें। अब हुकूमत भी उसमें नामज़द है, उस कत्ल में शरीक है। ज़ाहिर है, ये तो तस्नीम हैदर के बयान से भी ज़ाहिर हो गया कि अरशद शरीफ शहीद के जो कत्ल के पैसे दिए गए थे वो लंदन से ही डिलीवर किए गए थे, तो वो भी शरीक है साथ में ही। लेकिन अरशद शरीफ से की वालदा ने जो नाम दिए हैं चंद, वो इतने ताकतवर नाम हैं कि किसी की हिम्मत नहीं होगी उनको बुलाना। शायद बुला ले अदालत, लेकिन उनको नामज़द करना या उनके नाम पे FIR काटना, मुझे नहीं लगता कि ये सब हो सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अरशद शरीफ की वालदा को इनकी दरख्वास्त में नामज़द अफराद के बास मुद्दई नहीं बनने दिया है, जो कि जनरल रिटायर्ड बाजवा हैं। अरशद शरीफ शहीद की वालदा ने जो नाम लिख के दिए हैं वो जनरल बाजवा, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम, मेजर जनरल फैसल नसीर, जिसको डर्टी एस हैरी भी कहते हैं, और लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम, जो कि ISI के सरबराह हैं इस वक्त। बाजवा साहब रिटायर हो चुके हैं। ब्रिगेडियर शफीक, ब्रिगेडियर फ़हीम, कर्नल रिजवान, कर्नल नुमान, खुर्रम और वकार जो कीनिया में हैं, उनके नाम भी दिए गए हैं। तो FIR जब उनके वालदा की मदियत में मुद्दई नहीं बनने दिया गया उनकी वालदा को, तो बाकी इंसाफ ये अदालत क्या करेगी? पाकिस्तान की अदालतों में इतना तप्पड़ ही नहीं है कि इंसाफ कर सके। आपको मैं ज़्यादा नहीं, कुछ मिसालें दूंगा सिर्फ, लेकिन सबसे पहले एक इंसाफ के बारे में, और ख़ास तौर पे फ़ौजी अफसरान मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस होते हैं, उनके बारे में एक जनरल हरमीत गुल साहब की एक वीडियो मिली है मुझे, ज़रा देखें वो कि वो क्या कहते हैं इस बारे में। नहीं है कि जब सियासतदानों का या ब्यूरोक्रेट्स का
یا جاگیرداروں کا احتساب کیا جائے تو ہمارے فوجیوں کو استثناء دے دیا جائے. ہرگز نہیں، ہرگز. بلکہ میں گزارش کروں گا اپنے فوجی ادارے سے اور جنرل راحیل شریف سے بالخصوص کہ آغاز اس کا ہم سے ہی کریں. اور میں یہ کہہ چکا ہوں کہ سب سے پہلے، کیونکہ میرے اوپر بھی بہت الزامات ہیں، میرے سے آغاز کریں. اور میں نے تو قسم کھائی ہوئی ہے اس ملک کے لیے کہ میں اس کے اوپر جان دوں گا، اور وہ قسم ساقط نہیں ہوئی میرے ریٹائر ہونے کے بعد. تو آج اگر میری جان دینے سے بات بن سکتی ہو تو مجھے اس سے بہتر اور کوئی انعام مل نہیں سکتا. اس لیے میں نے یہ درخواست کرتا ہوں آپ سے کہ میرا احتساب شروع کریں، اور ہمارے وہ تمام جو بلیک شیپ یا جو کالی بھیڑیں ہماری صفوں کے اندر ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ جرنیل نہیں، جرنیلوں نے بھی بہت ہاتھ مارے ہیں لمبے لمبے، ان کو سب کو بیچ میں لائیں، چاہے وہ ہماری پارٹی کا ممبر ہی، اسپیس کا ہماری تنظیم کا ممبر ہی کیوں نہ ہو. اور کئی ایسے ہیں جو ہمارے ممبرز ہیں، ان کو بھی بے شک پکڑیں. ہماری طرف سے کوئی اعتراض نہیں آئے گا، اور ہم عنقریب ایک ریزولوشن بھی بھیجیں گے جس کے اوپر کہیں گے کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں اگر کوئی ہماری تنظیم کا ممبر اس کے اوپر ہاتھ ڈالا جاتا ہے اور یہ پوچھا جائے جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا تھا کہ عمر یہ تم چادر کہاں سے تمہیں اتنی ملی کہ تمہارا قمیض بن جاتی، تم لمبے آدمی ہو، بیت المال سے تو ایک چادر ملی تھی. آپ سب سے پوچھیں، حمید گل سے پوچھیں، آپ کسی اور ایکس وائی زیڈ جرنیل سے پوچھیں، یہ تمہارا گھر، یہ تمہارا علل تللے، یہ تمہارا زندگی گزارنے کا انداز، یہ جسٹیفائی کر دو کہ کہاں سے آیا. اور اگر وہ جسٹیفائی نہیں کر سکتا تو بحق کے سرکار ضبط کریں اور اس کو پھانسی چڑھائیں، یا جو بھی اس کو سزا دینا چاہتے ہیں چاہے کریں آپ اس کے لیے. آپ کا خزانہ بھر جائے گا. میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آپ کو کسی چیز کو، اس حکومت کو کچھ اور لینے کی ضرورت نہیں ہوگی. اگر تم لوگ نئے ہو تو سبسکرائب کرو، وہ جو لال والا بٹن ہے مجھے نہیں پتا، بس کلک ہو جانا چاہیے. مرحوم جنرل حمید گل صاحب کی باتیں کہ وہ کہتے تھے کہ احتساب سب کا ہونا چاہیے، چاہے وہ آرمی سے ہو، چاہے سیاستدان ہو، چاہے بیوروکریٹ ہو، چاہے کوئی بھی ہو. عام آدمی کے اوپر تو ظلم پہ ظلم کیے جا رہے ہیں. ذرا ان مافیاز کو بھی گردنوں سے پکڑیں اور انصاف کر کے دکھائیں ذرا. تو اس کے جواب میں آج تک جو گزرا، عدالتوں سے جو کچھ ہوا، کیا انصاف کیا گیا، اس کے لیے بھی میں آپ کو ایک چھوٹی سی رپورٹ دکھانا پسند کروں گا. ذرا دیکھیں. ماڈل ایان علی کیس رزلٹ 0، ارسلان افتخار کیس رزلٹ 0، ڈاکٹر عاصم کیس رزلٹ 0، سستی روٹی تندور کرپشن کیس رزلٹ 0، احد چیمہ ریمانڈ پر ریمانڈ رزلٹ 0، نیو بینظیر ایئرپورٹ کرپشن کیس رزلٹ 0، صاف پانی کرپشن کیس رزلٹ 0، رئیسانی حرام کمائی گھر سے برآمد ہوئی رزلٹ 0، شہد کی بوتل رزلٹ 0، مجید رکن بلوچستان اسمبلی پولیس اہلکار کا قتل رزلٹ 0، بلدیہ ٹاؤن رزلٹ 0، شاہ رخ جتوئی کیس رزلٹ 0، حسین حقانی کیس رزلٹ 0، راجہ رینٹل کیس رزلٹ 0، پرویز رشید غداری کیس رزلٹ 0، شرجیل میمن رزلٹ 0، ماڈل ٹاؤن رزلٹ 0۔ یہ ہماری عدلیہ کی ایک چھوٹی سی میں نے آپ کو تاریخ بتا دی ہے کہ جب یہ چھوٹے چھوٹے بدماشیاں کہ یہ کچھ نہیں کر سکے تو سب سے بڑی مافیا کے اوپر کیا رزلٹ لائیں گے، یہ کیا یہ لوگ رزلٹ دیں گے. مجھے تو کوئی امید نہیں ہے ان سے. بہرحال آپ کو کوئی ہے امید تو آپ لوگ مرضی کریں. مجھے تو کم سے کم ان سے کوئی امید نہیں ہے اس سلسلے میں کہ یہ لوگ کوئی انصاف دے سکیں گے. بس یہ مٹی پاؤ والا کیس لوگوں کے خطوط لکھنے کی بنیاد پہ جو ہے یہ شروع کیا گیا تنگ آ کے عوام کے احتجاج کے اوپر. سب سے بڑی تو نااہلی یہی ہے کہ ارشد شریف شہید کے دفنانے کے 43 دن بعد یہ کیس عدالت نے سو موٹو لیا. پہلے عدالتیں سو رہی تھی کیا. اس کیس میں اور بھی کچھ باتیں سامنے آئی ہیں. کراچی میمن گوٹ تھانے کے ایس ایچ او عتیق الرحمان کا 29 نومبر کو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کے سامنے بیان. مجھے تھانے میں بلایا گیا.
اس نے کہا کہ مجھے تھانے میں بلایا گیا، SHO کہہ رہا ہے. وہاں پہ اداروں کے لوگ موجود تھے جو مجھے ارشد شریف کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا کہہ رہے تھے. یہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی رپورٹ میں یہ بیان سامنے آیا ہے. جو تدفین سے ارشد شریف شہید کی تدفین سے پہلے جو 1.5 گھنٹے کی پریس کانفرنس ہوئی تھی وہ ایسے ہی نہیں ہوئی تھی. وہ اپنے آپ کو صفات چٹ معصوم ثابت کرنے کی کوشش تھی جو کہ بالکل ناکام ہوئی ہے برے طریقے سے. ہماری عدالتوں کی تاریخ کوئی اچھی نہیں ہے. تقریباً 40,000 کیسز پینڈنگ ہیں سپریم کورٹ میں، 3 لاکھ کیسز پینڈنگ ہیں ہائی کورٹ میں، اور 2 ملین کیسز پینڈنگ ہیں 20 لاکھ سے اوپر لوور کورٹس میں. یہ ہماری عدلیہ کی تاریخ رہی ہے. اور اس کے بعد آپ کو میں جو مشہور ترین کیسز ہیں ان کے رزلٹ بھی بتا دوں. مریم صفدر کی کرپشن کی GIT میں IB, MI, FI اور ISI کے لوگ شامل تھے. ثبوت اتنے زیادہ تھے کہ 10 والیوم بنے اور تمام ثبوت ریڑھی پہ لاد کر لائے گئے تھے. ان تمام ثبوتوں کے ہوتے ہوئے مریم نواز کو باعزت بری کر دیا گیا اور آج وہ لندن میں بیٹھی ہوئی ہے. یہ ہے ہمارا عدالتی نظام. باعزت بری کیا گیا ان کو. ایون فیلڈ ریفرنٹ کیس میں مریم نواز کی پیش کردہ 22 دستاویزات جعلی نکلی. یہ عدالت کا اپنا بیان ہے. 22 دستاویزات جعلی نکلی. ان جعلی دستاویزات کے ذریعے عدالت کو دھوکہ دینے کے کیس میں بھی اس کو کوئی سزا نہیں دی گئی جبکہ وہ جلسات ثابت ہو چکے تھے. یہ ہمارا عدالتی نظام ہے. جیسے ریٹائرڈ ناصرہ جاوید صاحبہ کہتی ہیں اگر ایون فیلڈ اپارٹمنٹ نواز شریف کی ملکیت نہیں ہے تو کس کے ہیں؟ بچے تو اس وقت نیپی میں تھے اور نواز شریف کے والد 2-4 میں گٹر کے ڈھکن لیتے اور بیچتے تھے. تو یہ ہمارا عدالتی نظام ہے جس نے شاہ رخ جتوئی کو چھوڑ دیا شاہ زیب مرڈر کیس میں بھی. تو ان عدالتوں سے کس کو انصاف کی امید ہے میں کچھ کہہ نہیں سکتا. کم از کم مجھے تو انصاف کی کوئی امید نہیں، کیونکہ انصاف ہوگا تو پھر ان ججز کا کیا ہوگا. ان میں اتنا تپڑ نہیں ہے کیونکہ یہ سب کمپرومائز ججز ہی اوپر تک آتے ہیں. جی ہاں، سب ایک سسٹم ہے جس کے ذریعے کمپرومائز ججز اوپر لائے جاتے ہیں جن پہ دباؤ ڈال کے بلیک میل کر کے اپنی مرضی کے فیصلے لیے جاتے ہیں. جو جج یہ کہہ رہا ہے کہ مریم نواز تو پبلک آفس ہولڈر نہیں تھی، ان پہ اثاثوں کا کیس نہیں بنتا، یہ جسٹس عامر فاروق کا بیان ہے. وہ جج آرمی والوں کے اوپر کیس چلائے گا جو کہ اس ٹائم حاضر سروس بھی ہیں. تو آپ لوگ لگے رہیں. مجھے کم سے کم اس سے ان عدالتوں سے انصاف کی کوئی امید نہیں. غریب کی بیٹیاں، عمر 14 سال اور 7 سال، جرم چند سو کی کپاس چوری. غربت کی وجہ سے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی گئی ان کی، جبکہ حکمران کی بیٹی جرم شریک مجرم 300 بلین روپے فوراً اس کی رہائی کر دی جاتی ہے مریم نواز کی. یہ ہمارا انصاف کا نظام ہے. اور جج صاحب، لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب کہہ رہے تھے خاتون ہونے پہ مریم نواز رعایت کی مستحق ہیں، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خدا کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. تو یہ ججز نہ صرف انصاف کے خلاف ہیں بلکہ یہ اسلام کے بھی خلاف ہیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اس پہ عمل نہیں کر رہے بلکہ اس کے خلاف عمل کر رہے ہیں. تو آپ خود اندازہ کر لیں کہ یہ کون لوگ ہیں. ایک اور کیس میں قتل کیس کی قیدی خاتون انتقال کے 7 ماہ بعد بے گناہ قرار. 7 مہینے بعد. ماڈل ٹاؤن کا تو آپ سب کو معلوم ہی آج تک کیا ہوا ہے. چنیوٹ کی ایک رانی بی بی تھی جس کو قتل کے جھوٹے مقدمے میں پھنسا کر صرف 400 روپے ضمانت نہ ہونے کے لیے، اس کے پاس ضمانت کے 400 نہیں تھے، 20 سال سزا کاٹنی پڑی اس کو. اور سزا کے وقت 15 سال اس کی عمر تھی اور اب 35 سال کی عمر میں بے گناہ ثابت ہونے پہ رہا کیا گیا. یہ غریبوں کے لیے اس عدالت کا انصاف ہے. 400 روپے کیا چیز ہے؟ اس 400 روپے کے اوپر اس بیچاری کو 20 سال جیل میں کاٹنے پڑے. اور یہ ہمارا عدالتی نظام ہے. اب ارشد شریف صاحب کے کیس میں صابر شاکر صاحب کا ایک بیان ہے کہ افواج پاکستان کا بحیثیت ادارہ امتحان کا وقت ہے. آرمی چیف دیگر فوجی قیادت شہید ارشد شریف کی والدہ درخواست کی روشنی میں خود آگے بڑھے اور انٹرنل تحقیقات کے ساتھ
तमाम नामजद अफराद को इनके ओहदों से हटाकर गैर जानिबदाराना तहकीकात कराए, इसी में सबकी भलाई है। जमील फारूकी कहते हैं कि अरशद शरीफ भाई को शहीद कर दिया गया, अब इनकी वालदा डट गई हैं। वालदा का अदालत में दिया गया बयान ये जाहिर करता है कि उन्होंने पीछे नहीं हटना। क्या कोई इदारा अपनी अना का चश्मा उतार कर मुअम्मर खातून को सिक्योरिटी फराहम करने की जुर्रत करेगा, या इस केस का भी बेनज़ीर कत्ल केस जैसा हाल होगा? अब एक सलमान इकबाल जो एयरवाई के CEO हैं, उन्होंने भी एक ट्वीट किया है, द फैक्ट फाइंडिंग कमेटी रिपोर्ट इनटू अरशद शरीफ डेथ एक्सपेक्टेडली लैक्स फैक्ट मच ऑफ द इंफॉर्मेशन, यानी कि वो फैक्ट उसमें नहीं डाले गए। मच ऑफ द इंफॉर्मेशन आई प्रोवाइडेड टू इन्वेस्टिगेटर्स, बहुत से सबूत मालूमात जो मैंने इन्वेस्टिगेटर्स को फराहम की थी, दैट कॉन्ट्राडिक्ट्स देयर चूजन नैरेटिव इज़ मिसिंग फ्रॉम दिस रिपोर्ट, वो इस रिपोर्ट में से मिसिंग है और इनएक्यूरेट या फिर गलत बयान किए गए। Highlighting their pre-judgment of the facts around Arshad's killing, I am reiterating my call for an independent inquiry from the Supreme Court to establish the facts around this tragic event and uncover the full truth. The right to file an FIR for Arshad Sharif Shaheed Arshad's death should be his family's only and no one else. ये भी यही कह रहे हैं कि अरशद शरीफ की जो फैमिली है उनको इस केस में मुद्दई बनाया जाए, कोई और इस केस में मुद्दई नहीं बन सकता, ये इंसाफ नहीं होगा। और बहुत सी इंफॉर्मेशन जो मैंने दी थी वो गलत बयान की गई हैं या छुपा दी गई हैं, जो कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है। तो इन सब चीज़ों के होते हुए मुझे तो नहीं लगता कि अरशद शरीफ साहब को इंसाफ मिलेगा। ये सब मिट्टी पाओ की जानिब एक सफ़र है, तो आप लोग लगे रहें। जिन अदालतों ने अपनी तारीख़, अपनी ही पिछली तारीख़ के हिसाब से इंसाफ नहीं किया और आज 134 नंबर पे हैं दुनिया भर की अदालतों में, अब तो सुना है कि 38-39 पे आ गई हैं, तो उन अदालतों से क्या इंसाफ की उम्मीद हो सकती है? कोई मौजज़ा ही होगा जो इंसाफ कराएगा इनसे। अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं कि हमें इस करप्ट सिस्टम से, इस बदमाशिया से और इस माफिया से हमारी जान छुड़ाएं और पाकिस्तान को जो इनके शिकंजे में बुरी तरह जकड़ा हुआ है आज़ाद कराएं। आमीन सुम्मा आमीन। थैंक यू वेरी मच। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।